سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 223۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لأنفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیت ہیں۔ فأتوا حرثکم انا شئتم، پس تم آؤ اپنی کھیتی میں جس طرح سے تم چاہو۔ وقدموا لأنفسکم، اور اپنے لیے کچھ آگے بھی بھیجو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ واعلموا انکم ملاقوہ، اور یہ بات اچھی طرح جان لو کہ یقیناً تمہاری اس سے ملاقات ہونے والی ہے۔ وبشر المؤمنین، اور اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری سنا دیجئے ایمان والوں کو۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 223 اسی 19ویں حکم کا تکملہ ہے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین کے سوال کے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہا کرو۔ الگ رہنے کا مطلب ہے کہ مجامعت نہیں کرنی، ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا یہ جو حصہ ہے اس کو استعمال نہیں کرنا۔ باقی یہودیوں کی طرح یہ بھی نہیں کہ اس کو نفرت کرنے لگو، الگ تھلگ کر دو، علیحدہ کمرے میں بند کر دو، کھانا پینا اس سے بالکل کاٹ دو اس سے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں، وہ گھر میں کام کاج کر سکتی ہے۔ اس کے لیے دلیل کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود اپنا عمل ہے کہ آپ اعتکاف کی حالت میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری اماں جان اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میرا سر دھو دے۔ کھڑکی سے گھر کی طرف سر نکالا اور ان سے کہا کہ میرا سر دھو دے۔ انہوں نے عرض کی کہ میں حالت حیض میں ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ ہاتھ سے دھونا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ یعنی یہ تشریح کر دی اور یہ تفسیر کر دی کہ الگ رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی کام کاج بھی ان سے نہیں لیا جا سکتا۔ یہاں ہمارے استاد محترم حضرت مولانا سرفراز خان صاحب صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فقہا کی فضیلت میں واقعہ بھی لکھا ہے۔ امت کے دو طبقات ہیں، ایک طبقے کو کہا جاتا ہے محدثین اور ایک طبقے کو کہا جاتا ہے فقہا۔ محدثین وہ لوگ ہیں جو حدیث کی محنت کرتے ہیں، جن کے پاس حدیث کی سند، حدیث کی اس کا متن اور اس متن کی حیثیت، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن فقہا ان کو کہا جاتا ہے کہ جن کے پاس حدیث بھی ہوتی ہے اور حدیث سے مسئلہ نکالنے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے، وہ کسی حدیث سے مسئلہ بھی اخذ کر سکتے ہیں۔ کسی نے بڑی اچھی مثال دی فقہا محدثین کی،
انہوں نے کہا محدثین ایسے ہیں جیسے میڈیکل سٹور والے ہوتے ہیں، دوائیاں تو ان کے پاس ساری ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتہ کون سی دوائی کہاں استعمال کرنی ہے اور کتنی استعمال کرنی ہے اور کیسے استعمال کرنی ہے۔ ڈاکٹر کے پاس عام طور پہ دوائیاں نہیں ہوتی لیکن اس کو یہ سارا پتہ ہوتا ہے کہ کون سی دوا کس مرض کے لیے اور کہاں کتنی استعمال کرنی ہے۔ فقہا کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ ان کے پاس قرآن و سنت کے علوم کا وسیع ذخیرہ ہوتا ہے اور ان کو پتہ ہوتا ہے کون سی آیت کون سی حدیث کس مسئلے میں کہاں فٹ کرنی ہے اور کس سے کون سا مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔ محدثین کے پاس احادیث کا ذخیرہ تو خوب ہوتا ہے لیکن وہ نہیں جانتے کہ کس حدیث سے کیا مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔ اس کے لیے ایک واقعہ حضرت مولانا سرفراز خان صاحب صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک مجلس لگی ہوئی تھی جس میں بڑے بڑے محدثین موجود تھے، یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ جیسے امام بخاری کے بھی استاذ رحمہ اللہ، ایسے بڑے بڑے محدثین تھے۔ ایک خاتون آئی اور اس نے آ کے مسئلہ پوچھا کہ ایک خاتون فوت ہو گئی ہے اور اس کو میں غسل دینا چاہتی ہوں لیکن میں حالت حیض میں ہوں، تو کیا حالت حیض میں مردہ عورت کو غسل دیا جا سکتا ہے؟ میرے عزیز دوستو، میت کو غسل دینا بہت بڑا اجر کا کام ہے۔ حضرت مولانا سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ لکھا ہے کہ میں اپنی زندگی کے طویل زندگی کے مطالعے کا نچوڑ ایسا عمل جس سے کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، ورنہ کسی عمل سے کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے، کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ فرمایا صرف 2 عمل میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ جن سے کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایک میت کو ثواب کی نیت سے غسل دینا، اس سے فرمایا کہ 40 کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو صرف میت کو ثواب کی نیت سے غسل دے گا۔ اور دوسرا فرمایا صلاۃ التسبیح، اس کے پڑھنے سے کبیرہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ تو میت کو غسل دینا اور ثواب کی نیت سے دینا بہت بڑا عمل ہے۔ اگر کوئی انسان پیسے لے کر غسل دے گا اس کی بھی اجازت ہے، منع نہیں، لیکن اتنا بڑا عمل ہے، خالص اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب کے لیے کرے گا تو یہ بہت بڑا جو ہے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے گا۔ تو اس خاتون نے یہ مسئلہ پوچھا کہ میں اس حالت میں عورت کو غسل دے سکتی ہوں یا نہیں؟ تو اب یہ محدثین سوچنے لگے کہ بھئی کس حدیث سے اس کو مسئلہ بتائیں، اس معاملے میں کوئی حدیث تو سامنے ہے نہیں، کسی حدیث میں اس کا ذکر تو ہے نہیں۔ اب وہ لوگ جو کہتے ہیں جناب ہر چیز سنت میں ہے، ہر چیز حدیث میں ہے، ہر چیز قرآن میں ہے، وہ بھی ذرا یہاں مسئلہ بتائیں ہمیں قرآن و حدیث سے کہ اس کی کیا حیثیت ہے۔ تو وہاں آ کے وہ محدثین خاموش ہو گئے۔ اتنے میں ایک فقیہ امام اسلم رحمۃ اللہ علیہ کا وہاں سے گزر ہوا، تو ان حضرات نے کہا اس عورت سے کہ ان سے پوچھو جا کے۔ تو امام اسلم سے انہوں نے مسئلہ پوچھا اس خاتون نے، تو انہوں نے فوراً کہا کہ عورت اس حال میں غسل دے سکتی ہے، حالت حیض میں بھی میتہ مردہ عورت کو غسل دیا جا سکتا ہے۔ تو ان محدثین نے کہا جی اس کی دلیل؟ تو انہوں نے فوراً کہا کہ دلیل اس کی یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس کو دھو دو۔ اب وہ محدثین جتنے تھے وہ اس حدیث کی سند بیان کرنے لگ گئے، میں نے یہ حدیث فلاں سے سنی، میں نے یہ حدیث فلاں سے سنی، میں نے یہ حدیث فلاں سے سنی۔ تو وہ عورت کہنے لگی اب بڑی سندیں بیان کر رہے ہو، پہلے مسئلہ پوچھا تو میں آیا کوئی نہیں، اب رہنے دو، بس مجھے مسئلہ پتہ چل گیا۔ تو فقہا کو اللہ نے عظمت اور اہمیت اور صلاحیت دی ہوتی ہے کہ احادیث کا ذخیرہ بھی ان کے پاس وافر ہوتا ہے اور احادیث سے مسائل کو اخذ کرنے کی صلاحیت بھی ان کے پاس ہوتی ہے۔
تو بہرحال حالت حیض کے اندر عورت سے الگ رہنے کا حکم ہے۔ اور اسی طرح عورت جو ہے، جو میں نے کل بھی عرض کیا کہ اللہ پاک نے اللہ نے ایسی مخلوق بنائی جو مرد کے لیے سکون کا باعث ہے اور مرد اس کے لیے تحفظ کا باعث ہے، اور دونوں اپنے ایک دوسرے کے حقوق اور اپنے فرائض ادا کرتے ہوئے چلے تو گھر سکون کا ذریعہ بن جاتا ہے، جنت نما بن جاتا ہے۔ لیکن عورت کے ساتھ محض جذبات پورے کرنا یہ اس کے لیے نہیں ہے۔ اس میں بھی صرف اللہ رب العالمین نے اتنی اجازت دی کہ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے بمنزلہ کھیت کے، انسان کا نطفہ قطرہ آب یہ بمنزلہ بیج کے ہے، اور اس کی اولاد جو ہے یہ بمنزلہ پیداوار کے ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنی بیوی کے پاس اگر آنا بھی ہے، مجامعت کرنی، ہم بستری کرنی، تو اس سے مقصود محض جذبات پورے کرنے نہ ہوں، بلکہ اس سے مقصود یہ ہو کہ اللہ پاک نیک صالح اولاد نصیب فرما دے۔ اس کے لیے کام کرو۔ اس کے لیے اب ظاہر ہے کھیت میں آنا ہے۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کو صرف ایک راستے سے ہم بستری کی جا سکتی ہے، دوسرے راستے سے ہم بستری کرنا یہ حرام فعل ہے، شریعت میں بالکل ممنوع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ملعون من اتی امرأتہ فی دبرہا او کما قال علیہ السلام، فرمایا جو آدمی اپنی عورت کو بیک راستے سے استعمال کرتا ہے اللہ کی اس پر لعنت ہے، تو وہ لعنتی قرار دیا گیا۔ اس لیے اس معاملے میں بڑی اچھی اللہ پاک نے مثال دیتے ہوئے فرمایا تمہارا کھیت ہے، اور فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، اپنے کھیت میں آؤ جیسے تمہارا جی چاہے، اس کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ جو شیعہ لوگ ہیں وہ اس آیت کے اس جملے سے کہتے ہیں کہ جناب بیویاں کھیتیاں ہیں، جہاں سے مرضی آؤ۔ اللہ پاک نے حرث کا لفظ استعمال کر کے، کھیت کا لفظ استعمال کر کے پھر فرمایا جہاں مرضی آؤ، یعنی آنا کھیت میں ہے، جیسے مرضی آؤ، کیفیت جون سی مرضی بناؤ۔ چونکہ شریعت کے مسائل ہیں، میں نے اس لیے مائک بھی اتار دیتا ہوں کل سے کہ چونکہ ادھر خواتین کی طرف، بچیوں کی طرف بھی آواز جاتی ہے، ہماری بچیاں جو ہے وہ نہ ان مسائل کو سنیں، لیکن ہم مرد ان مسائل کو سمجھیں۔ آج کل اس معاملے میں بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں، گھروں کے اندر بے برکتیاں اور نحوستیں انہی بدعملیوں کا نتیجہ۔ تو اللہ پاک نے بڑے اچھے انداز میں یہ سمجھا دیا کہ آنا کھیت میں ہی ہے، کیفیت آنے کی وہ تمہاری مرضی، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، جیسے مرضی، لیکن کھیت کے سوا کسی اور جگہ کو استعمال کرنا اس کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ یہ جو کھیت میں آنا ہے یہ بھی کس لیے، قدموا لانفسکم، اپنے لیے آگے کچھ بھیجو۔ آگے کچھ بھیجنے کا مطلب علماء نے لکھا ہے کہ مجامعت کے وقت شرعی اصولوں کا خیال رکھو، ایک دوسرے کے جسم کو دیکھنے سے پرہیز کرو، باتوں سے پرہیز کرو، اور اسی طرح زیادہ شور مچانے سے، کوئی گانے وانے لگانے سے، اس سے پرہیز کرو، بلکہ اس وقت میں جو مسنون دعائیں ہیں دل ہی دل میں ان دعاؤں کو پڑھو تاکہ اللہ تمہیں نیک اولاد دے جو تمہارے لیے آخرت کا ذخیرہ بنے۔ مقصد تو یہ ہے کہ اللہ نیک اور اچھی اولاد نصیب فرمائے، کیونکہ نیک اولاد یہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ہے۔ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان مر جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، اس کے اعمال بھی بند ہو جاتے ہیں، لیکن فرمایا 3 عمل ایسے ہیں جو جاری رہتے ہیں۔ ایک عمل صدقہ جاریہ ہے، کوئی دین کا کام کر گیا، کوئی کتاب لکھ گیا، کوئی جو ہے وہ شاگرد چھوڑ گیا، یا کوئی اسی طرح مدرسہ مسجد بنا گیا،
یہ دین کا کام، کوئی رفاع عامہ کا اور کام راستہ بنا دیا، کہیں درخت لگا دیا، کہیں پانی کا انتظام کر دیا، جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ دوسرا فرمایا علم ينتفع به، علم کا کوئی کام کر گیا، کتاب لکھ دی، شاگرد تیار کر دیے، کسی بچے کو پڑھا دیا، اس نے آگے پڑھانا شروع کر دیا، سلسلہ چل گیا، تبلیغ میں گیا، جا کر کسی کو جماعت سے لگا دیا، اس نے آگے دین کی محنت شروع کر دی، آگے ملکوں میں چلا گیا، اس کا سلسلہ چل پڑا، مرنے کے بعد بھی اس کو قبر میں اس کا صلہ ملتا رہے گا۔ اور تیسرا فرمایا ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعا کرتی رہے۔ اب اولاد کی نیکیاں ماں باپ کو دعا کریں گی نہیں کریں گی، اولاد جو بھی نیکیاں کرے گی ماں باپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اپنی اولادوں کو نمازی بنائیں، اپنی اولادوں کو قرآن کی تلاوت کرنے والا بنائیں، اپنی اولادوں کو شریعت کے تمام ضابطے اور قوانین کی پابندی کرنے والا بنائیں، ماں باپ کو قبروں میں بغیر کسی ایصال ثواب کے بھی ثواب پہنچتا رہے گا۔ تو فرمایا اپنی اس سے جو ہے نیت یہ ہو کہ اللہ ہمیں نیک اولاد دے جو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنے۔ اور فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ کیا خوبصورت اللہ رب العالمین کا انداز ہے، قرآن کریم کا کتنا خوبصورت ایک اسلوب ہے کہ جو بھی قانون بیان ہو رہا ہے، جو بھی ضابطہ بیان ہو رہا ہے، یہ 19واں حکم بیان ہو رہا ہے، ہر حکم کے بعد واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ یعنی اس معاملے میں اگر کوئی کوتاہی ہوگی تو تمہیں دیکھنے والا کون ہے؟ اللہ دیکھنے والا۔ کوئی بندہ کہے جناب ہم تو کمرے میں بند ہے، ہمیں کون سا کوئی دیکھ رہا ہے، کسی کو کیا پتہ؟ فرمایا ان بند کمروں میں بھی تمہیں دیکھنے والا اللہ ہے، اس سے ڈرو، اور یہ یقین رکھو کہ انکم ملاقوہ، تمہاری اس سے ملاقات ہونے والی ہے، تمہیں اس اللہ سے جا کے ملنا ہے، اس کا سامنا کرنا ہے۔ یہ دیکھو کہ کس منہ سے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ دنیا کے اندر قوانین بنتے ہیں، ملکوں والے آئین قانون بناتے ہیں، لیکن کسی قانون آئین میں یہ نہیں ہوتا کہ تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تمہاری نگرانی کرے گا۔ وہاں تو یہی ہوتا ہے، پولیس دیکھ رہی، فوج دیکھ رہی، انٹیلیجنس دیکھ رہی، فلاں ادارے دیکھ رہے، فلاں ادارے دیکھ رہے، ان میں سینکڑوں نہیں ہزاروں قسم کی کوتاہیاں، اور ادھر اللہ رب العالمین اللہ دیکھ رہا ہے، ایک ایک کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، ایک اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ کے سامنے کھڑے بھی ہونا ہے، حساب کتاب اور جواب بھی دینا ہے، سوال بھی ہوں گے۔ تو اس کو سامنے رکھ کے اپنی گھر کی زندگی، باہر کی زندگی اس طرح گزارو کہ اللہ کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے ان احکامات پہ عمل کریں گے تو بشر المؤمنین، ایسے ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیں، ان کو بشارت دے دیں، اللہ ان سے راضی ہوگا اور اللہ ان کو راضی کرے گا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو ان تمام احکامات کو سمجھنے کی، زندگی میں لانے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر عساكر المؤمنين، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے مولا کریم یا اللہ پاک ہمارے فلسطینی مسلمان بھائیوں مجاہدوں کی بھرپور مدد و نصرت فرما، اے اللہ کفر کو مغلوب فرما،
اللہ ان کی تمام ٹیکنالوجیوں کو فیل فرما، اور اے اللہ امت مسلمہ کو جذبہ جہاد، شوق شہادت نصیب فرما، اور امت مسلمہ کو غلبہ اور تسلط نصیب فرما۔ اللہم رب